یہ صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں غیر انسانی لاک ڈاؤن کا آج 50واں دن ہے۔ مریض تڑپ رہے ہیں، بچے بلک رہے ہیں۔ کشمیریوں کی ترجمانی کا فریضہ وزیر اعظم عمران خان نے نیو یارک میں مورچہ سنبھال لیا۔ وزیر اعظم عمران خان سے نیو یارک میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کے سیکرٹری جنرل نے ملاقات کی۔ عمران خان نے امریکہ میں مقیم کشمیری رہنماؤں کے ایک وفد کے ساتھ ملاقات کر کے مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ عمران خان نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ ملاقات کر کے انہیں خصوصی نمائندہ مقبوضہ کشمیر میں تعینات کرنے پر بھی زور دیا ہے۔ امریکی شہر ہیوسٹن میں ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی، کشمیری اور سکھ مظاہرین نے نریندر مودی کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین کی ایک بڑی تعداد نے مودی کلر کے نام کی ٹی شرٹس پہن رکھی تھیں، جبکہ ہاتھوں میں بھارتی مظالم اور کشمیریوں سے یکجہتی پر مشتمل نعروں کے بینرز اٹھا رکھے تھے۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان امریکی صدر کو مقبوضہ کشمیر کی اصل صورتحال سے آگاہ کرنے امریکہ آئے ہیں۔ بھارت کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر اور وزیر داخلہ امت شاہ نے مسئلہ کشمیر پر بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور انہیں مسئلہ کشمیر کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ پاکستان نے 5 اگست بھارت کے غیر قانونی اقدامات کے بعد پوری دنیا میں بڑے پیمانے پر سفارتی مہم کا آغاز کر کے بھارت کو ایک کمزور وکٹ پر کھڑا کیا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم ایک بڑے وفد کے ہمراہ امریکہ میں ہیں، جہاں وہ عالمی رہنماؤں کو مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں۔ پاکستانی وزیر خارجہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ میری نظر میں اس وقت جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے، ڈونلڈ ٹرمپ چاہیں بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان ذہنی طور پر نریندر مودی سے اور میں یقیناً جے شنکر کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جن کے ساتھ آپ کا پیچا پڑا ہوا ہے وہ کوئی نارمل مائنڈ سیٹ نہیں ہے۔ الیکشن جیتنے کے لیے انہوں نے پلوامہ کا ڈرامہ رچایا، فالس فلیگ آپریشن کا ہمیں خدشہ تھا، خدشہ ہے۔ اس وقت دنیا ان پر تنقید کر رہی ہے اور وہ چاہیں گے کہ نیریٹو تبدیل ہو۔ پہلی مرتبہ نریندر مودی کی حماقت سے یہ مسئلہ انٹرنیشنلائز تو ہو گیا۔ بھارت مانے نہ مانے، آج مسئلہ کشمیر جو ہے وہ دنیا کے اخبارات میں نمبر 1 نیوز بن چکی ہے۔ سیکورٹی کاؤنسل میں زیر بحث آ چکا ہے، ہیومن رائٹس کاؤنسل میں زیر بحث آ چکا ہے، OIC میں زیر بحث آ چکا ہے۔ اس اجلاس میں وزیر اعظم کی خواہش ہوگی کہ وہ دنیا کو بتائیں کہ اگر انہوں نے غفلت کی تو پھر تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب 1930 کی دہائی میں دنیا غافل رہی تو آپ نے دیکھا کہ یورپ کی اینٹ چینٹ بچ گئی۔ بھارت پوری دنیا میں بے نقاب ہوا ہے اور آج نہ صرف مہذب دنیا بلکہ عام لوگ بھی بھارتی غیر قانونی اقدامات کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، جس کا عملی مظاہرہ گزشتہ روز امریکی شہر ہیوسٹن میں دیکھا گیا ہے۔